آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت سے ہی اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت اور عزت والا قرار دیا۔ ان میں ایک ماہ مبارک ذوالحج حج والا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کیوں کہا گیا؟ علماء کرام نے اس کی 2 وجہ بیان فرمائیں۔ ایک وجہ یہ کہ ان مہینوں میں قتل و قتال حرام تھا، اگرچہ اب یہ حرمت منسوخ ہو چکی، اب قتل و قتال یا جہاد ان مہینوں میں حرام نہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ یہ مہینے چونکہ بابرکت ہیں، عزت والے ہیں، اور ان میں کیے ہوئے اعمال کا اجر اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتا ہے، اس لیے ان کو اشہر حرم کہا گیا۔ اور یہ وجہ اب بھی باقی ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہور شہر رمضان، تمام مہینوں کا سردار وہ رمضان کا مہینہ، وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذو الحجہ، اور تمام مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت اور عزت والا مہینہ وہ ذو الحج ہے۔ مہینہ تو سارا ہی بابرکت ہے، لیکن اس کے پہلے 10 ایام کی فضیلت وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے زیادہ ہے۔ اس فضیلت کا اندازہ اسی بات سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذوالحج کی پہلی 10 راتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ ان سے مراد ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 دنوں کی اہمیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ رب العزت کو دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا دوسرے دنوں میں کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو وہ بھی ان دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ تو آپ نے فرمایا، جہاد بھی ان دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک صورت ممکن ہے کہ مجاہد اپنا مال اور اپنی جان لے کر جہاد کے لیے نکلے اور دونوں کو اللہ کے نام پہ قربان کر دے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالحج کے 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں سال کے برابر روزوں کا درجہ رکھتا ہے، اور ہر رات کا قیام اور نوافل وہ شب قدر کے نوافل کے برابر ہیں۔ بالخصوص 9ویں ذوالحج کا روزہ، جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، 9ویں ذوالحج کے روزے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 9ویں ذوالحج کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن 10ویں ذوالحج کا روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ سال میں کل 5 دن ایسے ہیں جن کے روزے کو شریعت نے ممنوع اور ناجائز قرار دیا ہے۔ ان میں ایک 10ویں ذوالحج یعنی عید الاضحیٰ، عید قربان کا دن، دوسرا عید الفطر کا دن، اور 3 دن جو عید الاضحیٰ کے بعد آتے ہیں، 11ویں ذوالحج، 12ویں ذوالحج اور 13ویں ذوالحج، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان کا روزہ رکھنا بھی شریعت میں ممنوع ہے۔ اب ذوالحج کے ان 10 دنوں کی فضیلت کی بنیاد پر، چونکہ نیکی کا اجر بڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دن کی عبادت کا اجر بڑھ رہا ہے، رات کے قیام کا اجر بڑھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ ان دنوں میں سبحان اللہ کی کثرت کرو، الحمدللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور اللہ اکبر کی کثرت کرو۔